مصر میں مسلمانوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامعۃ الازہر جانے کا اتفاق ہوا۔ ہر لیکچر کے آخر میں کانفرنس کے شرکاء علماء سے اس سے بھی زیادہ سخت سوال کر رہے تھے جو بچپن میں میرے دل میں تھے، اور عالم جو دراصل جامعۃ الازہر کے پروفیسر تھے ہر سوال کا جواب خندہ پیشانی سے دیتے تھے۔ ایک صاحب نے وہی سوال پوچھ لیا جس کی بنیاد پر میرے علاقہ کے مولانا صاحب کو گستاخ قرار دے دیا گیا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب پروفیسر نے کہا، میری خواہش تھی کہ کوئی یہ سوال کرے، اور پھر قرآن کی آیات سے سوال کا جواب دے دیا۔ اب میری بھی ہمت بڑھی، میں نے پوچھا، جناب جب خدا جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہی میں مبتلا کر دے، تو میں اس سے مانوں نہ مانوں کیا فرق پڑتا ہے؟ پروفیسر صاحب تھوڑے سے مسکرائے اور بولے، قرآن میں احکامات دو طرح کے ہیں، ایک محکمات اور دوسرے متشابہات۔ ضروری ہے کہ متشابہات اور محکمات کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے۔ جن آیات میں یشاء اور تشاء آتا ہے ان کا ترجمہ آپ کے ہاں متشابہات اور محکمات کے عام اصول کے تحت نہیں کیا جاتا۔ اس لیے انڈیا اور پاکستان کے مسلمان خدا کے تصور کو غلط سمجھتے ہیں۔ اس کا عربی مفہوم یہ ہے کہ جو چاہتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے اللہ اسے ذلت دیتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس آیات کو آپ ایک اور آیات کے مطابق دیکھیں جو محکمات میں سے ہے، جن کا مطلب یہ ہے انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ میں نے پھر تھوڑا سا سوال کیا کہ میں نے تو ہمیشہ علماء سے یہی سنا ہے کہ اللہ توفیق دے تو ہی مجھ سے کوئی نیکی ہو سکتی ہے۔ کانفرنس روم میں کہکا گونجا۔ پھر پروفیسر صاحب نے سورہ رعد کی آیت پڑھی کہ اللہ لوگوں میں سے کچھ نہیں بدلتا جب تک خود تبدیلی نہ لیں۔ میں پروفیسر صاحب کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے بول پڑا، یہ سب جو میں اس کانفرنس میں 2 دن سے سن رہا ہوں اس اسلام سے بالکل مختلف ہے جو میں آج تک علماء سے سنتا آیا ہوں۔ اس پر پروفیسر صاحب نے سورۃ بقرہ کی آیات پڑھی، اور جب ان سے کہا جائے اللہ کے اطارے پر چلو تو کہیں گے ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہمارے باپ دادا کو پایا، چاہے ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت۔ کہنے لگے، قرآن اللہ تعالیٰ نے میرے اور تمہارے لیے ہی اتارا ہے، اسے خود پڑھیں اور سمجھیں، کیوں نہیں سمجھتے؟ میرے یا کسی بھی مولوی کے محتاج کیوں ہوتے ہیں؟ قرآن عین انسانی عقل کے مطابق بات کرتا ہے۔ میں نے پھر سوال کیا، مجھے تو آج تک علماء نے یہی بتایا ہے کہ ایمان اور استدلال یعنی ریزن الگ الگ چیزیں ہیں، ریزن بھٹکا دیتی ہے۔ اس بار پروفیسر صاحب نے انڈین اور مسلمان علماء کی کم علمی اور تنگ نظری کی وجوہات پر بات کی، اور سورۃ انفال کی ایک آیات پڑھی، اللہ کی نظر میں وہ جانور سے بھی بدتر ہیں جو گونگے بہرے بنے رہتے ہیں اور استدلال نہیں کرتے۔ بس میرے سامنے سے جیسے اندھیرا چھٹ گیا ہو۔ میں نے بڑے خلوص سے کلمہ پڑھا، جیسے ایک خالق کو ہونا چاہیے، خدا تو بالکل ہی ویسا ہے۔ کانفرنس کے اختتام پر پروفیسر صاحب نے قرآن کی ایک کاپی دی مجھے۔ ہر آیات خود سے بات کرتی ہوئی، مکالمہ کرتی ہوئی سنائی دیتی ہے۔ کچھ عرصہ بعد ایک نو مسلم گورے سے کینیڈا کی ایک یونیورسٹی میں ملاقات ہوئی۔ وہ اسلام کی پہلی 2 صدیوں کے حوالے سے پی ایچ ڈی کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ مل کر کچھ سال اسلام کی ابتدائی ڈھان اور پھر اس میں فرقے بنتے ٹکڑے ہوتے تاریخ کی نظر سے دیکھے۔ یہ بھی دیکھا کہ کیسے لوگ قرآن جیسا خزانہ چھوڑ کر روایات کی تلاش میں دہائیوں تک بھٹکتے پھرے۔ آج شیعہ کروڑوں میں ہیں، کروڑوں میں ہی سنی ہیں، کہیں مالکی ہیں، کہیں حنبلی، کہیں شافعی۔ ہر فرقے میں مزید تقسیم اور فرقے در فرقے بنتے جا رہے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ لوگ کہیں مشکل سے نظر آتے ہیں جو وہابی نہ ہو، دیوبندی، سنی، اہل حدیث، جن کا صرف دین اسلام ہو، جو قرآن و سنت سے استدلال کریں۔ سورہ یونس کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل کا استعمال اور استدلال ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ اس میں فرقوں میں بٹے اپنی اپنی انا میں مدہوش مسلمانوں کو دیکھ کر سوچتا ہوں کہ کیا یہ دنیا بھر میں ہوتے اپنی ذلت کو نہیں دیکھتے؟ کیا یہ اب بھی نہیں جان پائے کہ اللہ کی رسی کو چھوڑ کر یہ ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں؟ شاید یہ ہے کہ مردہ دل ہونے کی وجہ سے انہیں اپنی ذلت کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے۔ سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس کیا وہ زمین میں نہیں پھرتے تاکہ انہیں وہ دل ملتے جن سے وہ عقل سے کام لیتے، یا ایسے کان نصیب ہوتے جن سے وہ سن سکتے۔
بس آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ میرے ارد گرد کوئی سنی، کوئی شیعہ، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی مقلد، کوئی اہل قرآن ہے، کوئی غیر مقلد ہے۔ مجھے مسلمان کی تلاش ہے، ایسا مسلمان جو صرف مسلمان ہو، جس کا کوئی مسلک نہ کوئی فرقہ نہ ہو۔